یہ ہمارے قبیلے کا آنے والا نوجوان، یہ آنے والا شاہ سوار، یہ قبیلے کی حفاظت کرنے والا، تو اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ ہمارے حوالے کر۔ ابو سلمہ سے بیٹا چھین لیا، بیوی چھین لی، مال لے کر کے روانہ ہونے لگے۔ مکہ کے لوگ آگے بڑھے، ابو سلمہ یہ دولت لے کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ مکہ میں کمائی ہے، تو نے یہاں سے جمع کی ہے، یہ بھی واپس کر، یہ بھی دے کر کے جا۔ اللہ اکبر۔ ابو سلمہ نے بیوی دے دی، بیٹا دے دیا، مال دے دیا، اکیلا اونٹ پہ بیٹھا مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں وجہ کیا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہا ہے؟ کس لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ نظر ہے آخرت پر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو اللہ کی مہربانی چاہتے ہیں، اللہ کا کرم چاہتے ہیں، اللہ کی جود و سخا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے۔ ابو سلمہ چلا گیا، ام سلمہ اپنے میکے، بچہ اپنے ددھیال میں ہے۔ ام سلمہ روزانہ اٹھتی ہے، مکہ کے راستہ جو مدینہ کی طرف جاتا ہے، بیٹھی ہے وہاں پر، رو رہی ہے، خاوند کو یاد کر رہی ہے، بچے کو یاد کر رہی ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، عرصہ گزرا، لوگوں کو ترس آیا، مکہ والے لوگ، مشرکوں کو ترس آیا۔ اللہ کی بندی روز آتی ہے، بیٹھی رہتی ہے، یاد کرتی ہے، روتی رہتی ہے۔ اس خاتون کے میکے والوں کے پاس گئے، کہنے لگے خیال کرو، مسکین عورت ہے، کمزور عورت ہے، رو رو کے مر جائے گی بیچاری، پاگل ہو جائے گی، چھوڑو اس کو، جانے دو۔ میکے والوں نے ام سلمہ کو جانے کی اجازت دے دی، بچے کے ددھیال نے بچہ دے دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پہ سوار ہے، ذرا تصور کر، میری ماں، میری بہن، آپ نے ذہن میں خیال لیا، ام سلمہ خاتون مکہ سے روانہ ہو رہی ہے، اونٹ پہ اکیلی سوار ہے، اور سفر یہ موٹر وے نہیں ہے، موٹر وے کی پولیس نہیں ہے، راستہ محفوظ نہیں ہے، صحرائی سفر ہے، اور کتنا ہے؟ 450 کلومیٹر، اونٹ پہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے۔ جب چوریاں بھی ہو رہی ہیں، ڈاکے بھی پڑ رہے ہیں، اغوا بھی ہو رہے ہیں، بچوں کو قتل بھی، بندوں کو مارا بھی جا رہا ہے، ایسے وقت میں اللہ کی بندی گھر بار چھوڑ کر کے اکیلی اونٹ پہ سوار ہو کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی ہے۔ اللہ والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کس وجہ سے جا رہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیزیں جو اللہ کو انہوں نے پیش کی ہیں۔ وقت گزرتا ہے، خامن شہید ہو گیا، اکیلی خاتون مدینہ میں ہے، رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، کہنے لگے اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھا کر۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، اللہ میری اس تکلیف میں، اس پریشانی میں، اس امتحان میں، اس آزمائش میں، اللہ مجھے اجر دینا، اس کو ضائع نہ کر دینا۔ اکیلی ہوں، میرے ساتھ بچہ اکیلا ہے، کوئی یہاں پر رشتہ دار نہیں ہے، خامند تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ میری اس مصیبت میں اللہ مجھے اجر سے نوازنا، وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهُ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اے ام سلمہ یہ دعا کیا کر، اللہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی بندوبست کر دے، ابو سلمہ سے بہتر بندوبست کر دے۔ ام سلمہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، ابو سلمہ سے بہتر کہاں پر ملے گا؟ آج ہمارے ہاں تو جان چھوڑاتے ہیں، کب تو مرے گا میری جان چھوٹے گی، یہ ہمارے اخلاق ایسے ہیں نا، ہمارا کردار ایسا ہے، کسی بات پہ راضی نہیں ہونا، مار پٹائی، گالم گلوچ، غصہ، لڑائی، تنقید، طنز، ناراضگی، گھر والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، گھر والے کب مرے گا، میری کیا ہوگی، جان چھوٹے گی، کوئی سکون کا سانس مجھے آئے گا،
اللہ اکبر. مثالی تعلق ہو نا، مثالی تعلق ہو تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. ام سلمہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ ابو سلمہ جیسا مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا تو کر دوں اللہ سے، اللہ کوئی بندوبست کر دیں گے، اللہ کوئی مہربانی کر دیں گے. او اللہ کے بندو، اپنی بیویوں سے اچھے تعلقات رکھا کرو کہ دنیا سے جاؤ تو تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کرے. ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حیران ہوں گے، ام الدرداء رضی صحابیہ ہیں، خاوند فوت ہو گیا ابو الدرداء، خلیفہ وقت نے پیغام نکاح بھیجا، خلیفہ وقت میں نے پیغام نکاح بھیجا، کہا میں نے شادی نہیں کرنی. ام الدرداء نے کیا فرمایا؟ میں نے شادی کیوں نہیں کرنی؟ وجہ؟ کس نے پوچھا کیوں شادی نہیں کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ عورت کا جو آخری خامند ہوگا نا دنیا میں جو اس کا آخری خامند ہوگا، قیامت کے دن وہ عورت اسی خامند کے ساتھ ہوگی. جو عورت کا آخری خامند ہوگا آخرت میں، جنت میں، وہ عورت اسی خامند کے ساتھ ہوگی. ام الدرداء فرماتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی میں کہ آخرت میں میرا خامند ابو الدرداء کے علاوہ کوئی اور بنے. بڑا اچھا بندہ تھا وہ، بڑا محبت کرنے والا، بڑا خیال رکھنے والا، بڑا کردار والا بندہ تھا. میں نہیں چاہتی کہ میرا خامند اس کے علاوہ کوئی اور بنے، اس لیے میں شادی اپنی پوری زندگی گزار دوں گی، میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں آخرت میں ابو الدرداء کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. یہ اپنا کردار بناؤ اللہ والو، اپنی بیویوں سے محبت کرو، ان کا خیال کرو. مفت میں تمہیں نوکرانیاں ملی ہوئی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں، استری بھی کرتی ہیں، کھانا بھی پکاتی ہیں، بچے بھی پالتی ہیں، گھر کی صفائی بھی کرتی ہیں، تمہارا سکون کا خیال بھی کرتی ہیں. اور تمہیں کیا چاہیے؟ اور تم نے کیا لینا ہے ان سے بیچاریوں سے؟ میٹھے بول بولو، آئی لو یو، مجھے آپ سے پیار ہے، کیا حرج ہے کہنے میں؟ اس کا دل خوش کرو اس کو. اللہ کے نبی جیسی ہستی اپنی بیوی حضرت عائشہ کے حوالے سے واضح کہا کرتے تھے، عائشہ مجھے تم سے پیار ہے. اور یہ صرف حضرت عائشہ کو نہیں، اپنے صحابہ کے سامنے بھی تذکرہ فرمایا کرتے تھے. عمرو بن عاص کو آپ نے امیر لشکر بنایا، وہ جانے لگے، اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے آیا، الوداع ہونے کے لیے. دل میں خیال آیا اللہ کے نبی نے مجھے امیر لشکر بنایا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کے دل میں میرا مقام ہوگا، میرا جو ہے وہ مرتبہ ہوگا، مجھ سے آپ کو بڑا پیار ہوگا. پوچھ لیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. کس سے؟ عائشہ سے. آپ شرمایا نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوی سے پیار ہے، یہ اللہ نے رشتہ بنایا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، وہ رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے. فرمایا مجھے عائشہ سے پیار ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ فرمایا ابوہا، اس کے باپ سے مجھے پیار ہے. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اس لیے اللہ والوں، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی گفٹ لے گیا، کبھی پھول لے گیا، کبھی کوئی اور چیز لے گیا، کبھی سوٹ لے دیا، کبھی اور چیز باہر سے کھانے والی جو اس کو پسند ہے وہ لے گئے، جا کر کے دی اس کو، میں آپ کے لیے لایا ہوں، میں اتنے میں خوش ہو جائے گی وہ اللہ کی بندی. ہم نے مفتی میں اپنے آپ کو مریض بنایا ہوا ہے، نفسیاتی مریض. کچھ مہنگائی ہے، کچھ حالات ویسے ہیں، کچھ کاروبار نہیں ہے، کچھ بیماریاں ہیں، کچھ دائیں بائیں کی پریشانیاں ہیں، لے دے کے سارا نزلہ غصہ ہمارا کس پہ اترتا ہے؟ بیچاری بیوی پہ اترتا ہے. اور جب بیوی کو ناراض رکھیں گے، پریشان رکھیں گے، سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا میرے پاس. یہ موٹر سائیکل کرنا ہے تو مثال دے، موٹر سائیکل ہے نا، اس کو آپ ٹیوننگ نہ کرائیں، اس کا خیال نہ رکھیں، تیل نہ بدلیں، اس کے چھاڑ پوچھ نہ کریں، آپ اس کی خیال نہ رکھیں تو یہ بھی آپ کو پریشان کرے. کبھی وہاں پر کھڑا ہے، کبھی وہاں پر کھڑا ہے، کبھی وہاں پر کھڑا ہے، کبھی وہاں پر کھڑا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کو سکون سے منزل تک نہیں پہنچائے گا، نہیں لے کے جائے گا، آپ کو پریشانی رکھے گا آپ کو. اگر آپ ہر مہینے بعد اس کا خیال رکھیں، کہاں کوئی مسئلہ نٹ بول یہ وہ دائیں بائیں دیکھیں تو سکون دے گا آپ کو یہ. اسی طریقے سے آپ گھر ہے، بیوی ہے، اس کا خیال رکھو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اس کی چاہتوں کا خیال رکھو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں سکون ملے گا. بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابو سلمہ سے بہتر کہاں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو دعا تو کرنا جو میں نے تمہیں دعا سکھائی ہے. جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں نے دعا کرنا شروع کی اللہ سے،
کچھ دن گزرے اللہ نے دعا کیسی قبول فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ ام سلمہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی دی ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے دعا کیا کہ قبول کی ہے کہ نہیں کی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ کی مانو، شریعت پہ عمل کرو اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو، اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اس پہ یقین رکھو۔ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ قرآن میں واضح فرماتے ہیں حقاً علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پہ لازم ہے، پر ہم ایمان والے تو بنیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی زندگی کو دین والی زندگی بنائیں، شریعت کو نعمت سمجھیں، سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ کی باتوں پہ فیصلوں پہ راضی رہیں، اس اللہ سے باتیں کریں، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، تشہد میں بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تصور میں یہ لایا کر کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ میری باتیں کیا کر رہے ہیں؟ سن، سکون ملے گا، دل کو ٹھنڈک ملے گی، دنیا کے مسائل کو برداشت کرنا اور سامنا کرنا اس کا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر فرضی عمل ہوگا، پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، تو پھر وہ ایک طوطے کی طرح رٹے ہوئے بات جو ہم کر رہے ہیں اس کا اثر دل پر ہونے والا نہیں ہے۔ جو باتیں ذکر کی ہیں اللہ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کو بھی اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا، برکت والا، خیر والا، فضل والا، بخشش والا، جنت حاصل کرنے والا، جہنم سے بچنے والا مہینہ اللہ اپنے رحمت، کرم، فضل کے ساتھ بنا دے۔ ٹوٹے پھوٹے اعمال جو اللہ کے لیے کیے اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے کرم کی بنیاد پر، رحمت کی بنیاد پر اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔